اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کچھ اور نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی۔ سامعین کرام، آج ہم یہ جانیں گے کہ دو حلال چیزیں کھا کر مسجد میں آنا منع ہے۔ وہ دو حلال چیز کیا ہیں؟ وہ ہے لہسن اور پیاز۔ کچا لہسن اور کچی پیاز۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل سوما او بصلا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ۔ صحیح بخاری کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7359۔ راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کچا لہسن اور کچی پیاز کھائے وہ ہم سے دور رہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ سامعین کرام، کچا لہسن اور کچی پیاز کھانے کے بعد ہم سبھی جانتے ہیں کہ منہ سے بدبو آتی ہے، تو یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم کچا لہسن اور کچی پیاز کھائیں تو مسجد میں نہ آئیں جب تک کہ بدبو دور نہ ہو جائے۔ ذرا اس حدیث پر ہم غور کریں کہ لہسن بھی حلال اور پیاز بھی حلال، ان دونوں کو کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، تمباکو، سگریٹ، گٹکا،
یہ سب تو جائز ہی نہیں ہے، پھر اسے کھا کر مسجد میں آنا۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ آتے ہیں وضو بناتے وقت گٹکا تھوکتے ہیں، تمباکو تھوکتے ہیں اور وضو بنا کر مسجد میں چلے آتے ہیں نماز کے لیے۔ مسلمانوں ذرا غور کیجئے، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کی بدبو کو گوارا نہیں کیا کہ اس کی بدبو لے کر مسجد میں آؤ، تو پھر تمباکو کی بدبو، سگریٹ کی بدبو اور گٹکا کی بدبو لے کر مسجد میں آنا کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ ذرا آپ سوچیں، غور کیجئے اس بات پر کہ پیاز اور لہسن کی بدبو کی وجہ سے مسجد میں آنے سے روک دیا گیا ہے، تو پھر سگریٹ، تمباکو اور گٹکا کی بدبو لے کر مسجد میں آنا کیسے جائز اور درست ہوگا؟ کتنے لوگ تو مسجد میں بیٹھ کر تمباکو کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر انہیں غور کرنا چاہیے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، کھلے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ جب پیاز اور لہسن کی بدبو لے کر مسجد میں آنا منع ہے، تو گٹکا، تمباکو، سگریٹ کی بدبو اس سے کہیں خطرناک ہے، وہ لے کر ہرگز مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں۔ ہاں، پیاز کھانے والا، لہسن کھانے والا اپنے منہ سے بدبو دور کر لے، کچھ کھا لے، چاکلیٹ کھا لے یا کوئی بسکٹ کھا لے جس سے بدبو دور ہو جائے تو مسجد میں آئے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بغیر بدبو دور کیے ہوئے مسجد میں آتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، گنہگار ہوگا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھانا تو اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔